گل تھوڑی جی کر کے پھر گل کرن دے بعد یہ بغیر کسی وجہ تو بھی ہستے نے وہ کل والی گل ہوندی ہے یار پانی پین دے بھی سا لگدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید 18 مئی 2025 فرینکفرٹ جرمنی اتوار کا دن اور صبح فجر کا وقت آپ کے سامنے موٹر وے کا منظر ہے جو بالکل خالی پڑی ہوئی ہے کیونکہ سنڈے والے دن ان لوگوں کا آرام کا دن ہوتا ہے چھٹی ہوتی ہے ان کی کاموں سے جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر وے پہ جس طرح وہ کہتے ہیں ایک محاورہ بنا تو چڑی بھی پر نہیں مار رہی بہت ہی شاد و نادر آپ کو کہیں لائٹس وہ دور کوئی گاڑی ایک یا دو جاتی ہوئی نظر آئیں گی فرینکفرٹ میں پچھلے 2 روز سے ایک بہت ہی بابرکت اور بہت ہی کامیاب پروگرام جو پوری دنیا میں جہاں جہاں احمدی بستے ہیں وہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہمیشہ اس کو سال میں ایک دفعہ پورا کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مجلس شورا قرآن میں جس کا ذکر بھی آتا ہے کہ انسان کو جو اپنے ان کے اوپر ایک ووٹ کی ذمہ واری ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ وہ ادا کریں جب ان کے ذمہ کوئی ذمہ لگایا جاتا ہے شورا کے اندر وہ جو مشورے ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں نظام جماعت کی بہتری کے لیے اس میں طرح طرح کی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے جہاں جس ملک میں انسان رہ رہا ہوتا ہے اس کے حالات کے مطابق وہاں جو بہترین لوگ جو چنے جاتے ہیں اپنے اپنے علاقے میں جو احمدی بستے ہیں انتخاب کے ذریعے نمائندے چنتے ہیں اور پھر وہ نمائندے پورے ملک کی نمائندگی اپنے اپنے علاقوں کی کرتے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیم کے مطابق وہ جو بھی ایجنڈا پہلے سال کے دوران تیار کیا جاتا ہے تجاویز مختلف لوگوں سے آئی ہوتی ہیں کہ نظام جماعت کی بہتری کے لیے اسلام کی ترقی کے لیے قرآنی پاک کے تراجم کے لیے یا بعض اور امور میں بہتری لانے کے لیے یہ تجاویز ہم دیتے ہیں پھر ان تجاویز کو اس مشاورت میں اکٹھا سامنے رکھا جاتا ہے پھر اس پہ لوگوں کی کمیٹی بنتی ہے پھر وہ اس کے اوپر منظور کرتی ہے کمیٹی پھر اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے اور اس طرح وہ تجویز جو ہے وہ فائنل ہو کے وہ جو مشورہ ہے پیارے آقا کی خدمت میں بھیج دیا جاتا ہے اس ملک کی طرف سے پھر حضور اقدس کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے کہ آیا یہ جو فیصلہ اس ملک کے مجلس مشاورت نے کر کے بھیجا ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے تو اپلائی کر دیا جائے تو یہاں آج کل یہ فرینکفرٹ میں 3 روزہ یہ پروگرام بڑا کامیاب چلا آج اس کا آخری دن ہے باقی یہ بھی نماز کا وقت ہو گیا ہے وہاں اندر چل کے نماز پڑھتے ہیں
یہ ہم میں سے بہت سارے جو ہیں ان کے لیے ایک سبق کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہم میں سے بہت ساروں کے اوپر نظر فرمایا، اور ہماری جو پہلی حالتیں تھیں، چاہے وہ پاکستان میں ہم ہوں، وہاں کی حالت ہو، یا جب ہم یہاں آئے تھے اس وقت کی حالت ہو، یا اس کے بعد کی حالت، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری حالتوں کو کر دیا، اور ہمیں پہلے سے بہت اچھی حالت میں ہماری لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ جب اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے اور اس کی عطا ہے، تو پھر کبھی بھی خدا تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اپنے عہدوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنی منتوں اور اپنی نظروں کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جب مالی لحاظ سے وہ نہیں ہوتی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا نا تو ہم ضرور کھلوائیں۔ کئی ایسے ہیں جن کے پاس سیکٹری آنے والے جب جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہماری تو اتنی استطاعت نہیں ہے، لیکن جب اللہ دے گا تو ضرور دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، لیکن اپنی پہلی سی حالت پہ ہی رہتے ہیں اور اس کو نہیں بدلتے اور بہت سے کام لیتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی، ایک کمزور صحابی کہا جا سکتا ہے، وہ تھے جن کا نام تھا ثعلبہ بن ابی حاتم۔ لوگ بعض اوقات اس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک صحابی تھے ثعلبہ بن حاتم، اور وہ بدری صحابہ ہیں، وہ بدر کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ ثعلبہ بن حاتم، یہ ثعلبہ بن ابی حاتم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ اے ثعلبہ، تھوڑے پہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا آسان ہے نسبت زیادہ کی، یعنی اگر انسان کے پاس ہے تھوڑا تو وہ تو شکر بجا لا سکتا ہے اس کا، اگر زیادہ خدا نے دے دیا تو اس کا تو شکر ادا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ چلے گئے، تھوڑی مدت کے بعد پھر جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ میں اس کو خدا کے راستے میں دے دیتا ہوں، اسے اپنے پاس نہیں رکھتا، تو میرا تو یہ رسوا ہے کہ میں پیسے کو اپنے پاس نہیں رکھتا، تو کیا تمہارے لیے میرا اس وقت کافی نہیں؟ تو وہ سال واپس چلے گی، تیسری دفعہ پھر حاضر اور پھر یہی کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مالدار کر دے، اور جب اللہ مجھے مال دے گا تو میں اس مال کا پورا حقدار ہوں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ثعلبہ کے لیے، اور ثعلبہ نے بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان بکریوں میں اللہ تعالیٰ نے بکرے ڈالنے شروع کر دی۔ دیکھو عرب کنے بے حیا ہوتے جا رہے ہیں، اچھا اپنے نال اپنی بیویاں کا سلام کروایا، اس بعد مسافہ ہے، اس بعد جڑا انگراج وہ ہاتھ بندا سی، ایک مولوی نے کیا کہ بغیرتی کی تھی نہیں انہوں نے بقول ایک ہی عجیب لوگ صاحب کھالے نا بدو دسو وہ پیڑیاں آلیاں نا وہ جو خدا سی
ਬੰਦਾ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਦਾਮ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿ ਦਫਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਰੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਿਸ ਜੋ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਕੀ ਤੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਯਾਰ ਇਧਰ ਸਭ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਇਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸ ਹੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਸੇ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦੋ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਅਗਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਮੂਮਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਾਰੇ ਮਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਤੇ ਚੜਾਈ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਜੱਟ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਿਚੜੀ ਹੈ नहीं नहीं होगी होगी वो